اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم حضرات، آج کا اس وقت کا ہمارا آپ کا یہ مبارک نورانی اجلاس کئی نسبتوں کے اعتبار سے بڑا مبارک، بافیض اور بابرکت اجلاس ہے. ایک پہلی نسبت تو یہ ہے کہ خصوصی طور پر اللہ کے ایک ولی کامل جو شہید بھی ہیں، آج ان کے عرس مبارک کی تاریخ ہے اور انہی کے دامن کرم کے سائے میں، انہی کی یاد میں، انہی کے عرس مبارک کے سلسلے میں یہ نورانی محفل منعقد ہے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا فیض روحانی آپ کو اور ہمیں محروم نہ فرمائے گا. جیسی ہماری نیتیں اور ظرف ہیں ویسا ان کی نوازشیں ہوں گی. اور پھر دوسری عظیم نسبت کہ یہ شبرات کے مہینے کی آج 15ویں رات ہے. 14 تاریخ گزر کر شعبان یعنی شبرات کے مہینے کی یہ مبارک نورانی رات ہے جس میں رب تبارک و تعالی کی رحمت و مغفرت کے بادل ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہے ہیں. اب فیض لینے والا جیسا ظرف لے کر کے آئے ویسا اس پر نوازش ہوگی. تو نسبتوں کے اعتبار سے آج کا یہ ہمارا آپ کا اجلاس بہت ہی مبارک، بافیض اور بابرکت ہے. میں تھوڑی دیر میری جو گفتگو اپنی طبیعت اور صحت کے مطابق ہوگی اس کو غور سے سنیں. زیادہ تفصیلاً میں آج کی رات کے فضائل کے متعلق گفتگو نہ کر سکوں گا. بارہا میں نے آج کی رات کے فضائل اور نوافل دعائیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ذہن کو محض مائل کرنے کے لیے آج کی رات سے متعلق یہ رات کتنی باعظمت رات ہے اور کتنی بابرکت رات ہے، اور ہمارے لیے اپنے دامن میں کیسی کیسی رحمتیں، نعمتیں اور مغفرت کی دولتیں لے کر ہمارے لیے آئی ہے، ہماری عقلیں سوچ نہیں سکتی. ایک بہت سادہ سی روایت پہلے میں عرض کروں. اس روایت کے متعلق، اس رات کے متعلق اللہ جس طرح یہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بھئی نفل پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، تلاوت قرآن مجید کر کے، کلمہ طیبہ کا ذکر کر کے، کسی طریقے پر بھی یہ مبارک رات اگر گزاری جائے تو اس کی بڑی عظمت ہے. غالباً درۃ الناصحین شریف میں اس رات کے متعلق ایک سادہ سی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں.
اب روایتیں مختلف انداز کی ہیں. بعض روایتوں میں جو تفصیل ہے کیا آپ نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا نورانی گنبد نما پتھر ہے. بھئی پہاڑی رہی ہو یا پہاڑی کے دامن میں ایک گنبد کی طریقے پر سفید نورانی پتھر ہے جو بڑا خوبصورت گنبد معلوم ہو رہا ہے. آپ نے اس پر نظر ڈالی اور حیرت سے اس کے گرد آپ گھومنے لگے. یعنی پروردگار عالم کی قدرت پر نظر ڈال کر کے اس کی قدرت کا ظہور کس کس انداز پر ہوتا ہے اس گنبد نما پتھر کے گرد آپ گھوم رہے ہیں اور دل ذکر الہی میں مشغول ہے. کتنے میں غیب سے ندا آئی، اے میرے پیارے نبی، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ، کیا آپ اس سے بھی زیادہ کوئی اور حیرت کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا مولا کریم، تیری قدرت کی کوئی انتہا نہیں، تیری قدرت کی کوئی حد نہیں. اگر تو اپنے کریم سے اپنی قدرت کے اور عجائب و غرائب مجھے دکھائے تو یہ تیرا احسان و کرم ہے. جب آپ نے ادب کے ساتھ یہ عرض کیا تو نظام الہی کہ وہ گنبد نما پتھر بیچ سے پھٹ گیا، بیچ سے دو ٹکڑے ہو گیا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے اندر جب گنبد نما پتھر پھٹا، جگہ اندر نظر آئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک نہر جاری ہے، پانی کی ایک نہر جاری ہے اور اس کے کنارے انگور کی ایک بیل ہے جس میں انگور کے خوبصورت گچھے اور خوشے لگے ہوئے ہیں اور ایک عابد مصلی بچھائے ہوئے مصروف عبادت ہیں. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہرے رنگ کا عصا لیے ہوئے کھڑے ہیں. پہل جو بھی ہو، تو آپ نے ان عابد سے پوچھا، اے عابد یہ بتاؤ کہ تم اس پتھر کے اندر کتنے دنوں سے مصروف عبادت ہو؟ تم اس پتھر کے اندر کتنے دنوں سے مصروف عبادت ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، 400 سال کا زمانہ گزرا، رب نے مجھے یہاں جگہ عطا فرمائی، دنیا سے الگ تھلگ بے نیاز اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوں. قدرتی انتظام یہ ہے کہ پیاس لگتی ہے تو نہر سے پانی پی لیتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو یہ انگور کے گچھے ہیں میں انہیں کھا لیتا ہوں اور یاد الہی کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں، بس میں یاد الہی میں مصروف ہوں. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بڑے تعجب کے عالم میں بارگاہ رب میں عرض کیا، پروردگار عالم، جس بندے نے 400 سال تک تیری اس طرح عبادت کی ہو کہ دنیا کی طرف نہ دیکھا نہ دنیا کا خیال آیا، محض تیرا ذکر اور تیری عبادت وہ اسی میں مصروف رہا، تو اس کو تو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا.
اے میرے کریم رب تو ہی بہتر جاننے والا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا، اس کا اجر کتنا ہوگا، یہ تو ہی جاننے والا ہے۔ تو غیب سے ندا آئی، اے پیارے عیسیٰ روح اللہ، بے شک اس بندے کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے، لیکن اے میرے پیارے نبی، میں نے اپنے محبوب کی امت کو ان کے صدقے میں ایک رات عطا فرمائی۔ ارشاد باری ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کی امت کو اپنے حبیب کے صدقے میں ایک رات عطا فرمائی ہے، اور وہ 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شب رات کے مہینے کی 15ویں رات ہے۔ اگر میرے محبوب کے امتی اس رات میں جاگ کر خلوص کے ساتھ، دیانت داری، سچائی اور عقیدت کے ساتھ میری عبادت کریں گے اور مجھے یاد کریں گے، تو ان کی اس ایک رات کا ثواب اس عابد کے 400 سال کی عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ اندازہ لگاؤ۔ اندازہ لگاؤ، ایک روایت میں نے بتائی، یہ صدقہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، یہ صدقہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کا۔ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میں نے اپنے حبیب کی امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے جس کو شب رات کی 15ویں رات کہتے ہیں۔ اگر میرے محبوب کے امتی اس رات میں جاگ کر میری عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، کسی طریقے پر نوافل میں، تلاوت قرآن میں یا درود و سلام میں وقت گزاریں گے، تو اس ایک رات کا ثواب اس عابد کی 400 سال کی اس بے ریا اور مخلصانہ عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ رات ایسی مبارک رات ہے، یہ ایسی عظمت کی رات ہے۔ اب ایک ذرا سا اندازہ لگا لیں کہ ذکر تو ہے کہ رات عبادت میں گزاری جائے، درود و سلام پڑھ کر رات گزاری جائے، تلاوت قرآن کر کے یا کسی طرح ذکر الہی کر کے رات گزاریں۔ اب بیچارے ہمارے وہ عزیز بچے، نوجوان، دوست اور بوڑھے اپنے حال کا جائزہ لیں جو سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں پر رات بھر سڑکوں پر فضول دوڑتے ہیں۔ اگر رب نے قیامت میں اتنا ہی فرما دیا کہ ہم نے تمہیں تو یہ نعمت و رحمت کی رات دی تھی اور تم نے فضول وقت گزارا، میری نعمت کی قدر نہ کی، تو بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میاں یہ رات تفریح کے لیے نہیں ملی، گھومنے کے لیے، فضول بکواس کے لیے نہیں۔ میاں جو لمحہ ہو وہ یاد الہی میں، یاد رسول میں بسر ہو جائے۔ اس رات کی اللہ تعالی قدر و قیمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس رات کی ایک اور فضیلت، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، میاں بڑی مبارک رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اپنے آپ اور ہم اپنی مادری اردو زبان وغیرہ میں اس کو شب برات کہتے ہیں۔
صحیح تلفظ ہے شب برات، یعنی نجات کی رات۔ مغفرت برات کے معنی نجات کے ہیں، نجات کی رات، بخشش کی رات، اسی لیے اس کو لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے وجہ بیان کی کہ میاں آج یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت کے بادل ٹوٹ کر برس رہے ہیں، مگر لینے والا ہمارا دامن چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے مثال دے کر فرمایا، اے میرے صحابہ، عرب میں جو قبیلہ ہے بنی کلب، جس کا نام تھا اس زمانے میں قبیلے بنی کلب، اور یہ پورے عرب میں بکریوں کے پالنے میں بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے سے زیادہ بکریاں کسی قبیلے کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور علماء نے فرمایا کہ اوسطاً یعنی کم سے کم اس قبیلے بنی کلب کے پاس ہمیشہ 40,000 بکریاں رہتی تھیں، کم سے کم 40,000، زیادہ ہو جائیں اللہ بہتر جاننے والا۔ تو سرکار نے مثال دے کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، قبیلے بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، آج شب رات کی اس 15ویں رات میں ان بالوں کے شمار کے برابر اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جوڑتے جوڑو زندہ باد۔ اندازہ لگاؤ یہ کیسی برکت کی رات ملی ہے، کیسی رحمت کی رات۔ یا ایک بکری کے بدن کا بال شمار کرو، اور کم سے کم 40,000 اور زیادہ ہو جائے تو، اور شاید بعض روایتوں میں غالباً میں نے کئی کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ سرکار نے فرمایا کہ قبیلے بنی کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے شمار سے زیادہ بھی اللہ تعالی آج کی رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو گویا یہ مغفرت کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کی مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ رات کی عظمت کو سمجھا آپ نے۔ اب دو باتیں اہم سمجھ لیں، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک تیسری روایت کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب 14 تاریخ شب رات کی گزر جاتی ہے، آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، 14 تاریخ گزر گئی، سورج ڈوب گیا، اب 15ویں رات شروع ہو گئی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 15ویں رات شروع ہوتے ہی رب تبارک و تعالی اس آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے۔ یعنی یہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس آسمان کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا میرے آقا نے کہ رب تبارک و تعالی اس آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے۔ تجلی خاص کا مطلب علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کما یلیق لشانہ تعالی، جیسا اس کی شان پاک کے لائق ہے،
اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ قریب فرما لیتا ہے۔ تجلی خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ قریب فرما لیتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کی بارگاہ سے رات بھر جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی 15 تاریخ کی صبح صادق جب تک طلوع نہ ہو جائے، رب کی بارگاہ سے رحمت کی ندا ہوتی رہتی ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماؤں، ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے میرا کوئی بندہ اپنی عمر میں برکت مانگنے والا کہ اس کی عمر کو بڑھا دوں۔ غرض کہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ رب کی بارگاہ سے ندا ہوتی ہے میرا کوئی حاجت مند بندہ جو اپنی حاجتیں آج میری بارگاہ میں پیش کرے، میں اس کی حاجتیں پوری فرما دوں گا۔ یا کیسی راحت ہے کہ آج رحمت باری آپ کو اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو بلا رہی ہے رحمت عطا فرمانے کے لیے، نعمت اور مغفرت عطا فرمانے کے لیے۔ تو بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو آج کی رات غفلت میں گزار دے۔ صوفیہ نے ایک مثال دے کر فرمایا، آسان طریقے پر فرماتے ہیں کہ دیکھو بلا تمثیل بات ہے کہ مثال کے طور پر کوئی صاحب دولت ہے، سرمایہ والا ہے، خزانے ہیں اس کے پاس، بھئی آپ اس کی چوکھٹ پر گئے، کوئی سائل گیا، اس نے صدا لگائی، بھئی مرضی ہے دے یا نہ دے، چونکہ اپنی مرضی سے آپ جا رہے ہیں نا۔ سائل بات کو سمجھیں گے، صوفیہ نے بڑی اہم اور سادہ بات فرمائی، بھئی سائل گیا اپنی مرضی سے گیا، صدا لگائی، اب دینے والے کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے۔ لیکن اگر کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ وہ دولت مند، وہ صاحب خزانہ، سخی آدمی اپنی دولت کے خزانے لے کر بیٹھ جائے اور اعلان کرا دے کہ مانگنے والوں آؤ ہم تمہیں آج عطا کریں گے، تو اب صوفیہ نے فرمایا کہ آج کوئی بھی جائے گا، سائل جیسا بھی ہوگا، دامن پھیلائے گا، محروم نہیں لوٹے گا۔ پہلے گیا تھا تو بن بلائے گیا تھا، اب گیا ہے تو دینے والے نے بلایا ہے۔ تو صوفیہ نے فرمایا بلا تمثیل، یہ دنیا کے سخی کی ایک مثال ہے کہ اس کی چوکھٹ پر بھائی جب اس نے بلایا ہے تو محروم نہیں فرم کرے گا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل رب تبارک و تعالی سے بڑھ کر سخی اور کریم کون؟ وہ قادر مطلق، ساری کائنات کا مالک، اور آج جب اس کی رحمت اپنے بندوں کو بلا رہی ہے تو مانگنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، میاں بڑا سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، خالی دامن نہیں لوٹے گا، دامن بھر دیا جائے گا۔ تو یہ رحمت تمہیں میں نے بتایا تو یہ رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رب تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بٹ رہے ہیں، اب جیسا مانگنے والا ویسا اس کو بھیک ملے گی۔ تو رات کی اہمیت اور دو باتیں، آج کی رات
بڑا سے بڑا مجرم بخشا جاتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو آج کی رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ اگر وہ اپنے گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ وہ آج کی رات میں بخشے نہیں جاتے۔ فرمایا قاطع رحمن، یعنی جو بغیر کسی عذر شرعی کے مسلمانوں کے رشتوں کو توڑواتا رہے گا، ان کے دلوں میں برائی ڈالے گا، بغیر کسی عذر شرعی کے جو رشتوں کو توڑے گا توڑوائے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ فرمایا عاق الوالدین، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کو ایذائیں دے رہا ہے، وہ بھی آج کی رات میں بخشا نہیں جاتا۔ اور فرمایا بدکاری، زناکاری میں مبتلا رہنے والا، یہ بھی بخشا نہیں جاتا۔ جغل خور، یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور بھی سرکار نے چند لوگوں کے نام بتائے، لیکن آخر میں فرمایا کہ ہاں اگر اس رات کے آنے سے پہلے یہ سب کے سب سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، واقعی جسے توبہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے، توبہ کا سچا شعور عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلے کی بات ذہن میں اور رکھ لیں کہ یوں تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہر بندے کا حال، یعنی ساری چیز جتنا قیامت تک ہوگا سب لکھا ہوا ہے۔ کس کی موت کب آئے گی، کس کی پیدائش کب ہے، کس کے کیا معاملات، دنیا کے جتنے حالات ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آیا کہ یہ شب رات کی جو 15ویں رات ہے، جب یہ آتی ہے تو آج کی رات میں وہ فرشتے جو دنیا کا کام، دنیا کا نظام چلانے پر مقرر ہیں، مثلاً کسی فرشتے کے ذمے پانی برسانا، کسی کے ذمے ہوا چلانا، کسی کے ذمے روزی بانٹنا، کسی کے ذمے روح قبض کرنا، یعنی جتنا دنیا میں یہ کاروبار ہے، رب تعالیٰ کی جانب سے ہر معاملے پر فرشتے مقرر ہیں۔ تو یوں تو سب کچھ قیامت تک جو ہوگا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب شب رات کی یہ 15ویں رات آتی ہے تو ہر فرشتے کو اس شب رات سے لے کر اور آئندہ شب رات آنے تک سال بھر میں جتنا کام کرنا ہے، قدرت کی جانب سے لوح محفوظ سے نقل کر کے اس کی فہرست فرشتوں کو عطا ہوتی ہے کہ تمہیں اتنی ہوا چلانی، تمہیں اتنا پانی برسانا، تمہیں اتنا رزق بانٹنا، تمہیں اتنی روحیں قبض کرنی، تمہیں یہ کرنا ہے۔ اور اسی فہرست کے مطابق ہر فرشتہ سال بھر اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ تو علماء اور صوفیاء نے فرمایا کہ میں آج کی رات میں جہاں عبادت کر رہے ہو، درود و سلام پڑھ رہے ہو، وقفے وقفے سے دعا بھی مانگتے رہو۔ کبھی رزق میں برکت کی دعا مانگو، کبھی عمر میں برکت کی دعا مانگو، بلاؤں سے نجات کی دعا مانگو۔ ممکن ہے عمر میں کمی ہو، دعا قبول ہو، عمر بڑھا دی جائے۔ رزق میں فہرست میں کمی ہو،
دعا قبول ہو، رزق بڑھا دیا جائے، عبادت بھی کرتے رہو اور رب کے حضور اپنی حاجتیں پیش کر کے دعائیں بھی مانگتے رہو۔ کب رب تبارک و تعالی کا کرم ہو جائے ہماری آپ کی عقلیں سوچ نہیں سکتی۔ اور پھر علماء اور صوفیاء نے فرمایا درود شریف پڑھنے میں 10-5 منٹ کہ میری گفتگو ہوگی۔ فرمایا دیکھو بس 2 باتیں، 2-3 باتیں عرض کر کے 10-15 منٹ میں بات پوری کر دوں۔ صوفیاء نے بڑے ادب کی تعلیم دی۔ فرمایا دیکھو چاہے سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگو، ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا مانگو، چاہے بیٹھ کر جس انداز پر، تو فرمایا صرف اپنے ہی لیے دعا نہ مانگنا کہ بس اپنے ہی لیے یا اہل و عیال کے لیے۔ فرمایا دیکھو اپنے لیے بھی مانگو، اہل و عیال کے لیے بھی مانگو، پڑوسیوں کے لیے بھی مانگو، اور افضل یہ ہے کہ آخر میں جملہ امت محمدی کے لیے دعا مانگتے رہو، مغفرت کی، رزق میں برکت کی، عمر میں برکت کی، بلاؤں سے حفاظت کی۔ اگر تمہارا یہ طریقہ ہے تو جو دوسرے کے کام آتا ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، جب ہم دوسروں کا بھلا سوچیں گے سچے دل سے، اس سے پہلے ہمارا بھلا ہو جاتا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں یہاں پر بتاؤں گا کہ حدیث پاک میں آیا، میاں واقعی سچے دل سے، خلوص کے ساتھ دوسرے کا بھلا سوچنے کا اگر جذبہ مل جائے تو بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس پر بڑی نوازشیں ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ ہمارے بزرگوں نے حدیث پاک بتا کر مثال دے کر سمجھایا بھی کہ 2 آدمی ہوں گے میدان محشر میں، دنیا میں آپس میں دونوں کی دوستی رہی ہوگی، لیکن اب وہاں کون کس کو پہچانے؟ قیامت میں تمہارے بیٹے کو نہ پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، نفسی نفسی کا عالم۔ تو ان میں ان دونوں آدمیوں میں سے ایک شخص تو وہ ہوگا کہ جس کے نام اعمال میں پوری مکمل نیکیاں ہوں گی، صرف ایک نیکی کم ہوگی۔ بات کو سمجھیں گے کہ اگر ایک نیکی اور مل جائے تو یہ جنتی ہو جائے، اور اس کا جو دوست ہوگا اس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، باقی سب گناہ ہوں گے۔ تو یہ شخص جس کے نام اعمال میں ایک نیکی کا معاملہ کمی کا ہوگا، ارشاد ہوگا جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ۔ حدیث شریف میں تفصیل ہے، یہ اپنے ماں باپ بیٹے بھائی بیوی اعزاء اقربا سب کے پاس جائے گا کہ آج ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ سب کہہ دیں گے ہم تجھے جانتے نہیں، تو کون ہے؟ آج کا دن نیکی بانٹنے کا نہیں ہے، آج تو ہم خود گویا نیکی کے محتاج ہیں۔ میاں جس اولاد کے لیے دنیا میں آدمی کیا کیا کرتا ہے، ایک بات ہے پہچان نہیں، انکار کر دے گی۔ جب تمامی لوگ انکار کر دیں گے، ماں باپ بیٹے بھائی سبھی انکار کر دیں گے، ہم لا عارف، ہم تجھے نہیں پہچانتے، نفسی نفسی مجھے آج اپنی پڑی ہے۔ تو آخر میں اسے خیال آئے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست بھی تھا، دنیا میں تو بہت
دوستی کا معاملہ نبھایا، چلو اس کے پاس چلیں، شاید وہی کام آ جائے۔ اب یہ تلاش کرتا ہوا میدان محشر میں اپنے دوست کے پاس آئے گا، ملاقات ہوگی اور کہے گا اے میرے دوست، تم نے دنیا میں بہت دوستی کا حق ادا کیا، اصل حق ادا کرنے کا موقع تو آج ہے کہ میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ہو سکے تو ایک نیکی مجھے دے دو، میری نجات ہو جائے۔ تو یہ اس کا دوست سوچے گا بھائی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، جب باپ نے، ماں نے، بیوی نے، بیٹے نے، بیٹی نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اگر یہ انکار کرے تو کوئی تعجب نہیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کو خیال آئے گا کہ میں نے دنیا میں دوستی کا حق ادا کیا، اور اب آج قیامت کا دن ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، میں ایک نیکی لے کر بظاہر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ میرا دوست ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا، لاؤ اپنی نیکی میں اسے دے دوں، حق دوستی ادا ہو جائے، یہ جنتی ہو جائے، مجھے جہنم میں اول جانا ہے، آخر جانا ہے۔ یہ سوچ کر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندے مومن اپنی ایک نیکی اپنے اس دوست کو دے گا کہ ہم نے یہ نیکی تجھے دی، تو جنتی ہو جائے، حق دوستی ادا ہو جائے، میرا جو حشر ہو رب بہتر جاننے والا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ بندہ اپنی ایک نیکی اپنے دوست کو دے گا، دیکھو دوسرے کے کام آنا، جو میں نے جملہ کہا ہے سچائی سے کام آ جائے میاں بڑا کام بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنی ایک نیکی اس اپنے دوست کو دے گا، ویسے ہی غیب سے ندا آئے گی کہ اے میرے بندوں، میں نے پہلے اس نیکی دینے والے بندے کو بخشا، اس کے بعد اب تجھے بخش دیا۔ یا دوسرے کے کام آنے کا میں نے مثال دے کر معاملہ سمجھایا، تو آج کی رات میں بھی اپنے لیے بھی دعا کرو، دوست احباب کے لیے بھی، پڑوسی کے لیے، جملہ امت محمدی کے لیے، نہ جانے کس وقت تمہاری دعا صرف قبول پا کر تمہارے لیے اور دوسروں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر بات اچانک ذہن میں آئی، سرکار غوثیت معاب کی ایک ادا اس موقع پر درود شریف پڑھ لیں۔ سرکار غوثیت معاب کا کرم ہم غلاموں پر تفصیلاً واقعہ اپنی جگہ ہے۔ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ جب شب وصال آئی، جس رات میرے سرکار غوث اعظم کا وصال پاک ہوا ہے، آپ نے غسل فرمایا اور پاکیزہ نیا لباس پہنا اور غالباً 2 رکعت نماز ادا فرمائی، تو سرکار غوثیت معاب کی رضا ہوتی، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب وصال کا وقت آیا، غسل کر کے نیا پاکیزہ لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھا، تو دیکھو امت محمدی پر، غلاموں پر کرم کہ میرے غوث اعظم بظاہر
اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کسی اور کی یاد نہیں، امت محمدی پر کرم کا آپ کا بادل برس رہا ہے۔ سرکار غوثیت مآب نے اس وقت سب سے پہلے امت محمدی کے لیے 3 دعائیں فرمائی۔ دعا پہلی یہ تھی، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے پروردگار عالم امت محمدی پر رحم فرما۔ پھر دعا فرمائی، اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے پروردگار عالم امت محمدی کو بخش دے۔ پھر تیسری دعا میرے غوث اعظم کی ہے، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے پروردگار عالم امت محمدی سے درگزر فرما، یعنی ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ آخر وقت میں میرے غوث اعظم کی دعا ہے، ہمیں درس دیا۔ اس کے بعد آپ متوجہ اللہ ہوئے اور پھر روح پاک پرواز کر جاتی ہے۔ تم یا آج کی رات ہو یا اور کوئی موقع ہو جہاں اپنے لیے دعا کرو، وہیں پر جملہ امت محمدی کے لیے بھی جو بن پڑے، جو ہو سکے، مغفرت کی، بھلائی کی، عافیت کی دعا کرتے رہو۔ اور بس صرف ایک نصیحت، اور اعمال مجھے نہیں بتانے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، بھئی نفل نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، جیسا جیسا جو موقع میسر آئے۔ اعمال آج کی رات کے بہت ہیں، بس جو بزرگوں سے میں نے سنا، آخری طور پر بس یہ سمجھانا ہے کہ چاہے آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں، چاہے آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہوں، چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے دعا مانگ رہے ہوں، کوشش کیجئے کہ ایسے موقع پر اپنے اعمال کو یاد کر کے خوف الہی سے میاں آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ہر آدمی اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے، آپ ہوں، میں ہوں، ہر آدمی اچھی طرح واقف ہے کہ میں کہاں کہاں پاک دامن ہوں، کہاں کہاں میرے دامن پر داغ، بھئی ہر آدمی جانتا ہے۔ لہذا تنہائیوں میں بیٹھ کر، چاہے مکان میں ہو، مسجد میں ہو، بزرگوں کے آستانے پر ہو، جہاں ہو، کوشش کریں کہ اپنے اعمال یاد کر کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، اور اس کے خوف سے اگر شرمندگی کے ساتھ ایک آنسو بھی آنکھوں میں آ گیا، میاں سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایک تو شہید کا خون، وہ بندے مومن جو راہ خدا میں شہید کیا گیا، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین کی طرف چلتا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، خون کا قطرہ زمین پر آنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اسے ولایت کا مقام عطا ہو جاتا ہے۔ شہید کے خون کا یہ مقام اور درجہ ہے۔ اور فرمایا ایسے ہی جب کوئی بندے مومن
مرد ہو یا عورت اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنے جرم کو یاد کر کے اور رب تعالیٰ کے خوف سے شرمندہ ہو کر کے روتا ہے تو اس کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہو، آنسو کا ایک قطرہ اسے مٹا دیتا ہے۔ میاں یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن میں نے اس لیے عرض کیا کہ آج کی رات ہو یا کبھی بھی ہو، میاں گھروں میں آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہو، عبادت کے لیے اٹھتے ہو، جب موقع ملے کوشش کریں کہ رونا آ جائے۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، اگر اس پر کبھی موقع رہا تو میں بات تفصیلاً عرض کروں گا۔ اپنے حضرت سے ایک واقعہ میں نے سنا، نصیحت کے طور پر سیدی سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ اکثر یہ واقعہ بیان کرتے تھے۔ دیکھو نظر اس پر رہے کہ ہمارے گناہوں کی حد ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد نہیں ہے، اس کے کرم کی حد نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اگلے دور میں جب معاملہ رہا ہو، ایک خاتون محترم تھی کہ شامت اعمال سے وہ گناہوں میں مبتلا تھی اور برائی کی دولت ان کے پاس اتنی تھی کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر چلتی تھی۔ بھئی معاملہ ہے دنیا کا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھو، ایک مرتبہ وہ خاتون محترم ہاتھی پر سوار ہو کر کہیں جا رہی تھی، جن کے پاس برائی اور بدکاری کی اتنی زیادہ دولت تھی کہ ہاتھی پر سوار ہو کر چلتی تھی۔ کسی راستے سے گزری، دیکھو اللہ کی رحمت، جس بندے کو جب اپنی جانب کھینچ لے وہ کریم و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت و کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ جا رہی تھی، بھئی سڑک پر چلنے والے بھکاریوں کو دیکھا ہوگا، بھئی بھیک مانگنے والے صدا لگاتے ہیں، اور کیسی کیسی صدائیں ان کو تو بھیک مانگنا۔ تو ان کے ہاتھی کے قریب ایک بھکاری آیا اور اس نے انداز پر اسے کیا پتا کہ یہ کون ہے، ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا اے نیک مائی مجھے خدا کی راہ میں کچھ دے دے۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ اے نیک مائی مجھے خدا کی راہ میں کچھ دے دے۔ اس بھکاری کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے، بس اس بھکاری کے اتنا کہنا تھا کہ ان خاتون محترم کے دل پر بجلی جیسی گری، ہاتھی سے اتر کر زمین پر گویا لوٹتی تھی، ہچکی بندھی ہوئی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہو ویسے یہ تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ قریب ہی اللہ کے ایک ولی کامل کھڑے تھے، کچھ ان کے قریب آئے، ذرا سکون ہوا تو ان خاتون محترم سے کہا کہ آخر آپ کے اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بھکاری نے تو آپ کو نیک مائی کہہ کر کچھ بھیک مانگی اور آپ اس طرح بے قراری کے عالم میں تڑپ رہی ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان خاتون محترم نے فرمایا اے اللہ کے ولی کامل نیک بندے،
جب اس بھکاری نے مجھے نیک مائی کہہ کر کے پکارا تو میرے دل پر چوٹ لگی، مجھے اپنی بدکاری اور گناہ یاد آ گئے اور اپنے رب کا کرم یاد آ گیا کہ میرا رب کیسا کریم، کیسا پردہ پوش کہ مجھ جیسے بدکار کو بھی اپنے بندوں سے نیک مائی کہلا رہا ہے۔ اس کا کرم کتنا وسیع، تو رب کا کرم یاد آیا، اپنے گناہ یاد آئے، اب اسی لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کی نیک بندی، اگر ایک سودا کرنا چاہو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں، میری زندگی بھر کی جملہ نیکیاں تم لے لو، اس وقت کے آنسو مجھے دے دو، میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ آنسوؤں کو سمجھا، ان خاتون محترم نے کہا کہ اب ان سودا نہیں ہوگا، جب رب نے نواز دیا، میرے گناہوں کو ان آنسوؤں کے ذریعے دھو دیا، تو انشاءاللہ اب اس دامن پر داغ نہ آئے گا۔ تو میں نے بتایا کہ دعاؤں میں آج کی رات ہو، کبھی بھی ہو، میاں کوشش کرو کہ رونا آ جائے، آنسو جاری ہو جائے، خوف الہی سے کب رحمت باری نواز دے۔ اور پھر آخری بات، اگر دل سخت ہے، میاں رونا نہیں آتا، تو بزرگوں نے فرمایا کوشش کرو کہ دعا مانگنے کے وقت اور وقتوں میں خوف الہی سے رونے والوں جیسی صورت ہی بنا لو، نقل تو کرو ان کی کہ رونے والوں جیسی اگر صورت بن جائے تو سرکار نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا اسی میں شمار ہوگا۔ رونا نہیں آتا، رونے والوں جیسی صورت بنا لو، کہا جب کہ رب تبارک و تعالی انہی نیک بندوں میں ہمارا آپ کا شمار فرما لے۔ بس اتنی ہی میری گفتگو ہے، اور آج کی رات بس ذہن میں بات آ گئی۔ کوشش کریں بزرگوں کے آستانے پر بھی حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں، ان کے وسیلے سے اپنے لیے، جملہ امت محمدی کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ان کو وسیلہ بنائیں، مسلمانوں کے قبرستانوں میں جائیں، خاص کر جہاں آپ کے ہمارے اعزاء اقربا وغیرہ دفن ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ رات غفلت میں نہ گزرے، میاں انہی مصروفیت میں گزر جائے، رب تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ محروم نہیں فرمائے گی۔ بس آج میری اتنی گفتگو، درود شریف پڑھ لیں، پیدائش پاک عرض کر دوں۔